چولا بدل کر اللہ والے کہلانے والوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ مال دیکھتا ہے، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ دوسروں کے سامنے دیندار بننے والوں مجھے بتاؤ جہاں امانت میں خیانت ہوگی کیا ہے؟ آج کل تو لوگ امانت میں خیانت کر رہے ہیں، اور ایک بات کو واضح کر دوں، اس میں امانت میں خیانت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کا پیسہ ہڑپ کر لینا، کسی کا پیسہ ہضم کر لینا۔ امانت میں خیانت یہ بھی ہے کہ آپ کی بیوی جو آپ کے ساتھ پوری دیانت داری پیار محبت کے ساتھ آپ کی زندگی گزار رہی ہے، اور آپ رات کہیں اور گزارتے کسی اور کے ساتھ افیئر کے معاملات کر کے، ناجائز تعلقات قائم کر کے، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اس لیے کہ جو آپ کی منکوحہ ہے، جو آپ کے نکاح میں ہے، اس کی امانت ہے کہ آپ اسی سے اپنی محبتوں کو شیئر کیجئے، اسی کے ساتھ وقت گزاریے۔ اللہ اکبر۔ ورنہ یاد رکھیں یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اسی طرح سے امانت میں خیانت کی ایک شکل اور بتا دوں، اگر کسی نے کوئی راز کی بات آپ سے کہی اور آپ کو کہا کسی کو کہنا مت، یہ بھی امانت ہے۔ صرف پیسے دھیلے کی بات امانت میں نہیں آتی، صرف چیزوں کی بات امانت میں نہیں آتی، یہ بھی تو امانت ہے۔ اب دیکھیے بڑے بڑے ٹائٹل جن کے نام کے ساتھ ہیں ان کو دیکھیے کیا کیا کہلاتے ہیں لوگ۔ آپ کہہ دو یہ بات کسی کو بتانا مت، پھر چوتھے دن دیکھیے اس کا ہنگامہ، سب کو پتا ہوتی ہے۔ فرمایا گیا، صوفیہ کہتے ہیں مومن کا سینہ رازوں کا قبرستان ہوتا ہے۔ صوفیہ کے نزدیک کیا قول ہے، اس لیے کہ یہ ہندوستان کے بڑے عظیم صوفی کی زمین ہے، سرکار بندہ نواز کے سودراز بلند پرواز کی زمین ہے۔ یہ وہ زمین ہے جس زمین پر صوفیہ صرف اس لیے سفر کیا کرتے تھے کہ یہاں کی آب و ہوا سے لطف اندوز ہو جائیں۔ یہ وہ مقدس زمین ہے۔ اس لیے میں آپ کے سامنے صوفیوں کا ایک قول نقل کر رہا ہوں، سوچے۔ کہتے ہیں مومنوں کے سینے، منافقوں کے نہیں، مومنوں کے سینے رازوں کے قبرستان ہوتے ہیں۔ جیسے قبرستان میں مردہ دفن کرنے کے بعد کوئی نکال نہیں سکتا، مومن کے سینے میں جو راز ہوتے ہیں اس کو کوئی نکال نہیں سکتا۔ لیکن آج آپ لوگوں کو کہیں یہ بطور امانت بتا رہا ہوں، وہ دوسروں سے شیئر ضرور کرو گا، یہ بھی خیانت ہے۔ پھر ایک بات اور امانت میں خیانت کی، آج کے دور میں اگر کوئی اپنے موبائل کا میسج کسی کو پڑھوانا نہیں چاہتا، وہ زبردستی پڑھتا ہے، تو یہ بھی امانت میں خیانت کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی فون پہ ایسی بات کرتا ہے کہ جس کو وہ ریکارڈ نہیں ہونے دینا چاہتا، اور آپ زبردستی چپکے سے ریکارڈ کر کے اس کو عام کر لیتے ہیں، یہ بھی امانت میں خیانت کی ایک شکل ہے۔ اس لیے کہ وہ سرگوشی میں فون کا مطلب ہے سرگوشی میں گفتگو کرنا، فون کا مطلب ہے سرگوشی میں گفتگو کرنا۔ فون پہ گفتگو سرگوشی کے حکم میں علماء فرماتے ہیں۔ اب اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میری گفتگو وائرل نہ ہو، لوگ چپکے سے بات کر کے اس کو وائرل کر، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ انجام کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں امانت میں خیانت کرنے والے جہنم میں ان کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح، اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح بڑے بڑے لمبے لٹکے ہوں گے، اور وہ جہنم کی آگ کے گولے اپنے منہ میں ڈالتے ہوں گے اور پیچھے نکلتے ہوں گے۔ یہ دنیا ہے، اس میں جو چاہو کر لو، کون روکنے والا ہے؟ مگر یاد رکھنا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم سب پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہم اور آگے بڑھے تو ہم نے کیا دیکھا؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پیٹ مٹکوں کی طرح پھولے ہوئے ہیں، مٹکوں کی طرح ان کے پیٹ پھولے ہوئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جہنم کا مشاہدہ کر کے پہلے ہی ہمیں بتا دیا، آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، آگاہی سے کام لو۔ اللہ اکبر۔ اگر موسمیات کے ماہرین اعلان کر دیتے ہیں کہ بارش آنے والی ہے، لوگ انتظام میں لگ جاتے ہیں، طوفان آنے والا ہے، لوگ انتظام میں لگ جاتے ہیں۔
یہ ہونے والا ہے، لوگ انتظام میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے 14.5 صدیاں پہلے اعلان کر دیا۔ آقا فرما رہے ہیں ہم آگے بڑھے تو کیا دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں مٹکے کی طرح ان کے پیٹ پھولے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہم نے دیکھا ان کے سوجے ہوئے پھولے ہوئے جو پیٹ ہیں ان کو اونٹ اپنے پاؤں سے رونتے ہیں۔ اونٹ، جہنم کے اونٹ ان کو اپنے پاؤں سے رونتے ہیں، پیٹ بڑے پیٹ والے۔ اور پھر دوسری شکل یہ فرمائی، آقا فرماتے ہیں ان کے ہاتھ جہنم کی آگ کی زنجیروں سے باندھ دیے گئے ہیں، ان کے پیروں میں جہنم کی آگ کی بیڑیاں ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ منظر دکھایا گیا، بڑے بڑے مٹکوں کی طرح پیٹ، ہاتھوں میں آگ کی زنجیریں، پیروں میں آگ کی زنجیریں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان کو اونٹ کچل رہے ہیں، اور ان کی کیفیت یہ ہے جب وہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو بڑے پیٹ اور چھوٹے پیر ہونے کی وجہ سے وہ کھڑے نہیں ہو پاتے، وہ گر جاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں اور ہے ان کو دیکھ ایسا لگتا ہے جیسے آسیب نے ان کو پاگل کر دیا ہے۔ یہ کیفیت دیکھی، پیٹ بڑے، ہاتھوں میں آگ کی زنجیریں، پیروں میں آگ کی زنجیریں، اونٹوں کا کچلنا، ان کے چہرے دیکھ کر ایسا لگنا کہ جیسے آسیب نے ان کو پاگل کر دیا ہے۔ ہم نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ سود کا دھندا کرنے والے لوگ ہیں، یہ سود کھانے والے لوگ ہیں، یہ بیاج کھانے والے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ لوگ سور کے نام سے نفرت کرتے ہیں، سور خنزیر کے نام سے نفرت کرتے ہیں، گھن آنی بھی چاہیے، مگر سود کھانے والوں سے پوچھتا ہوں جتنا بڑا گناہ سور کھانا ہے، سور کا گوشت، اس سے بڑا جرم سود کھانا ہے۔ اس اعتبار سے کہ سور کھانے والوں کو اللہ نے جنگ کا چیلنج نہیں کیا، مگر جو سود کھاتے ہیں اللہ نے ان کے ساتھ جنگ کا اعلان فرمایا ہے، جنگ کا چیلنج ان کو کیا گیا ہے۔ مجھے بتاؤ آج لوگ بڑی سادگی سے کہتے ہیں مولانا پوری دنیا میں پیٹے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں لوٹے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں تباہ اور برباد کیے جا رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جس قوم سے میرا اللہ جنگ کا اعلان کرے اس قوم کو کون بچا سکتا ہے؟ اس قوم کی حفاظت کون کر سکتا ہے؟ اس قوم کو تحفظ کون فراہم کر سکتا ہے؟ سن لو، اللہ اکبر۔ اگر آج دنیا میں کافروں کی بجائے کوئی مسلمان بھی حکمراں بن جائے تو تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو آج دنیا میں ہو رہا ہے، گھروں سے آگ کا دھواں اٹھنا، تباہی اور بربادی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے اللہ کی شان ہے وہ جس کو چاہتا ہے مسلط کرتا ہے۔ یاد رکھنا جب جوا، سود، شراب، زنا اعلانیہ طور پر مسلم امہ میں عام ہو جاتا ہے تو اللہ پھر کسی نہ کسی کو تباہی کے لیے مقرر کرتا ہے۔ جانتے ہو اللہ اکبر 5ویں صدی اور 6ٹھی صدی میں جب بغداد کے مسلمان آوارہ ہو گئے، جب بغداد کے مسلمان عیاش ہو گئے، بلکہ بغداد ہی کیا پوری مملکت اسلامیہ کے اندر زنا عام ہوا، شراب عام ہوا، جوا عام ہوا، موسیقی اور گانے میوزک عام ہوئے، تو اللہ پاک نے ہلاکو اور چنگیز جیسے لوگوں کو اس قوم پہ مسلط کیا۔ اور اللہ نے جب مسلط کیا تو جانتے ہیں کچھ اولیاء صوفیاء مسلم امہ کو بچانے کے لیے آگے آئے تاکہ روحانی طاقت سے بچا لے، تو صوفیاء اور اولیاء بھی پیچھے ہٹ گئے۔ جب وہ پیچھے ہٹے تو لوگوں نے پوچھا اللہ والو تم کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ تو کہا چنگیزیوں کے سر پر رجال الغیب کی روحیں کہہ رہی ہے اے کافروں ان فاسق اور باغیوں کو ختم کر دو۔ تو کہا جن کافروں کے سر پر رجال اللہ کی روح آواز دے رہی ہو اس قوم کو کوئی کیسے بچا سکتا ہے؟ اور پھر پتا ہے تمہیں اللہ اکبر ہیرو کے انداز میں پھٹی ہوئی پہن کر کے اسمارٹ بننے والوں، چہروں سے داڑیاں نکال کر رسول اللہ کی سنت کو گٹروں میں بہانے والوں، اللہ اکبر زنا اور شراب کی اڈا کو آباد کرنے والوں، کیا ہوا اس قوم کا حال؟ ہلاکو اور چنگیز کی فوج نے مسلمانوں کی کھوپڑیوں میں شراب پیا، شراب
مسلمانوں کی کھوپڑیوں پر ان لوگوں نے مینار تعمیر کیے. یہ حالات لوگوں نے دیکھے. دریائے دجلہ میں کئی دن تک مسلمانوں کا خون بہا, مسلمانوں کی لاشیں بہی. کیوں؟ جب مسلمان فاسق ہو جائے تو پھر اللہ کافروں کی تلوار سے اس کا خاتمہ کرتا ہے بلا تمثیل. جیسے کوئی کسان درخت کے سوکھے پتوں کو درخت میں رہنے نہیں دیتا, بلکہ وہ کسان اس درخت کے پتوں کو کاٹ دیتا ہے. کسان جانتا ہے کہ جب میں یہ سوکھے مردار پتوں کو کاٹ دوں گا تو اس کی جگہ نیا پتا اگے گا اور میرا درخت ہرا بھرا ہو جائے گا. بلا تمثیل ملانے کے لیے, صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. جب شجر اسلام پہ دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان ہو کر فاسق ہو گیا, مسلمان ہو کر کے فاجر ہو گیا, مسلمان ہو کر کے زانی ہو گیا, مسلمان ہو کر کے جواری ہو گیا, تو پھر قدرت کسی نہ کسی تلوار کو متعین کرتی ہے. رونے والوں, نوحہ کرنے والوں, درد برے آرٹیکل لکھنے والوں, درد بری محفلوں میں اپنی تباہی کا رونا رونے والوں, مجھے بتاؤ فسق کرتے ہوئے رونا نہیں آتا, جرائم کرتے ہوئے رونا نہیں آتا, گنبد خضرا میں رسول اللہ کا دل دکھاتے ہوئے رونا نہیں آتا؟ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں لوگ چھوٹے بڑے گناہ کی بات کرتے, فقیہ ابو اللہ سمرقندی لکھتے ہیں کہ فاروق اعظم نے فرمایا تم چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کرتے ہو تو اس چھوٹے گناہ سے بھی تم رسول اللہ کو رنجیدہ کرتے ہو. جو قوم قبر رسول میں اپنے نبی کو رنجیدہ کرے اس قوم کو خوشیاں کیسے مل سکتی ہیں؟ آج کہتے ہیں مولانا دعائیں قبول نہیں ہوتی, دھوئیں اٹھ رہے ہیں, تباہی کا ماحول ہے, بربادی کا ماحول ہے. میرے بھائیوں اپنی راتوں کا جائزہ لو, سوچو تو صحیح, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں, کبھی سوچا ہم اپنی راتوں میں حضور کو کتنا تکلیف پہنچاتے ہیں, حضور کو کتنی اذیت پہنچاتے ہیں؟ غیبت کر رہے ہو کہیں بیٹھ کر, رسول اللہ کا دل دکھ رہا ہے. زنا کے اڈوں کو آباد کر رہے ہو, رسول اللہ کا دل دکھ رہا ہے. داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینک رہے ہو, رسول اللہ کا دل دکھ رہا ہے. نمازوں میں کوتاہی کر رہے ہو, رسول اللہ کا دل دکھ رہا ہے. سود کے دھندے کر رہے ہو, رسول اللہ کا دل دکھ رہا ہے. اللہ اکبر زبان سے جھوٹ بول رہے ہو, آقائے کریم کا دل دکھ رہا ہے. پڑوسیوں کو اذیت پہنچا رہے ہو, آقائے کریم کا دل دکھ رہا ہے. زبان سے گالیاں دے رہے ہو, اللہ کے رسول کا دل دکھ رہا ہے. آپ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں, اللہ اکبر, جو قوم ایک ایک رات میں ہزاروں ہزار مرتبہ اپنے نبی پہ درود پڑھتی تھی اور رسول اللہ کو تحفہ بھیجتی تھی, آج حضور کو کیا بھیج رہے ہو؟ دل دکھانا, حضور کو تکلیف پہنچانا. ہائے ہائے, اس قوم کا ہوگا کیا؟ قرآن کہتا ہے کیا ہوگا اس قوم کا؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں اللہ نے ان پہ لعنت کی ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں. دنیا اور آخرت میں لعنت. ورنہ کسی مائی نے دودھ نہیں پلایا کسی بچے کو کہ وہ قوم مسلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے. جب تک مسلمان راتوں کو مصلی پر اللہ کے خوف سے روتے تھے حالات دوسرے تھے. جب تک مسلمان